ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اسی آواز تیز کر، گلے کو کھینچ رہا اسپیکر، سیٹنگ ٹھیک ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان کی اصلاح اس وقت ہوتی ہے جس وقت وہ اپنے آپ کو گٹر صاف کرنے والے بھنگی سے بھی بدتر سمجھتا ہے، اور جب تک انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھتا رہتا ہے وہ اللہ پاک سے دور ہوتا ہے۔ ایک اللہ والے نے بڑی عجیب بات فرمائی، فرمایا کہ اللہ پاک بعض اوقات اپنے بندوں سے خود گناہ کرواتے، اور گناہ اس لیے کرواتے ہیں تاکہ ان کا دماغ درست رہے کہ وہ کچھ نہیں بنے، ابھی بھی کمزور ہے۔ کہیں اپنے آپ کو سمجھ بیٹھے کہ میں تو اتنے عرصے سے گناہ نہیں کر رہا، پتہ نہیں میں ولایت کے کس مقام پہ پہنچ گیا ہوں۔ خلق الانسان ضعیفا، اللہ فرماتے میں نے بندوں کو بہت کمزور پیدا کیا، بہت کمزور پیدا کیا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث کی بات سناتے تھے کہ وہ ایک دن مجلس میں فرمانے لگے کہ مجھے اپنی دو چیزوں پر بڑا فخر، کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ مجھے کوئی چیز بھولتی نہیں، اور دوسری چیز یہ ہے، ساتھی کہنے لگے معاف کریں میں بھول گیا۔ یہ کس نے بلائی؟ اللہ پاک، کہ بندہ کچھ نہیں ہے، بندہ کچھ نہیں، میری کوئی نماز نہیں، میرے کوئی روزے اور ذکر نہیں ہے، کسی چیز پہ فخر نہیں ہے۔ حضرت شیخ الحدیث قطب الارشاد حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اللہ نہ چاہے کوئی زبان سے اللہ بھی نہیں کہہ سکتا، فخر کچھ بات کا کرتے، تکبر کچھ بات کا کرتے پھر رہے کہ ہم دیکھ، سب کچھ حق تعالی شانہ کی عنایتیں ہیں، اور اللہ کو عاجزی پسند ہے، فنائیت پسند ہے، اپنے آپ کو مٹانا پسند ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، سب کے دو رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہمارے سلسلے کے بڑے ہیں۔ یار اس کو ٹھیک کرو، گلا خراب کرتا ہے، اس کو کوئی سیٹنگ ٹھیک کرے۔ اور سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے براہ راست حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ سے فیض حاصل کیا۔ دنیا میں جتنے روحانی سلسلے ہیں تمام سلسلوں کے بانی سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ، سوائے سلسلہ نقشبندیہ۔ سلسلہ نقشبندیہ کے بانی وہ ہستی ہے جن کو ہم افضل البشر بعد الانبیاء کہتے ہیں، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ اور جناب صدیق اکبر بہت بڑی ہستی ہے، اللہ پاک کروڑا رحمت نازل فرمائے، ہمیں ان حضرات کی غلامی نصیب فرمائے۔ باقی جتنے روحانی سلاسل ہیں اس سارے کے سارے مولا علی کرم اللہ وجہہ سے۔ یہاں پہ ایک بات عرض کروں، اللہ پاک اس بیماری سے سب کو شفا دے،
بعض لوگ مولا علی کا نام سنتے ہیں تو پریشان سے ہو جائے، بعض اہل بیت کا نام سنتے ہیں تو پریشان ہو جائے۔ محدث کبیر ابو نعیم رحمت اللہ علیہ سن 40 ہجری میں ان کا وصال ہے، ان کی کتاب ہے معرفت الصحابہ۔ کیا نام ہے؟ معرفت الصحابہ۔ اس میں انہوں نے ایک روایت نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام بین الرکن والمقام وصام وفصلى، وہ آدمی جو بیت اللہ کے رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، نمازیں پڑھتا ہو، فَهُوَ مُبْغِضٌ، اور دل میں اہل بیت کا بغض رکھتا ہو، رسول اللہ نے فرمایا میری طرف سے اعلان کر دو وہ جہنمی ہے، فَهُوَ فِي النَّارِ۔ یہ میرا فتویٰ نہیں، ہماری کیا حیثیت، یہ حدیث ہے۔ اس لیے جن کو ان حضرات کے تذکرے سے تکلیف ہوتی ہو وہ فوراً اپنا علاج کریں، توبہ طائب ہو جائے۔ رسول اللہ کے اہل بیت کا بغض خاتمے کی خرابی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ باہر آپ جتنا مرضی اپنے آپ کو نیک سمجھتے رہیں، کسی کا محب سمجھتے رہیں کہ ہم تو فلاں کے بہت محب ہیں، رسول اللہ کے خاندان کا بغض جہنم میں لے کر جائے گا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے چہرے کو دیکھ رہے تھے ایک مجلس میں۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ گفتگو نہیں کر رہے تھے، بڑی حسرت سے حیرت سے حضرت علی کو دیکھے جا رہے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ افضل البشر بعد الانبیاء جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے روایت نقل کی، فرمایا جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت آیا تو آپ نے مولا علی کو بلوایا۔ بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، کمزور تھے، مولا علی کے ہاتھ پکڑے، چومے لیٹے لیٹے، اور فرمایا علی میں چاہتا ہوں مجھے بھی انہی ہاتھوں سے غسل دینا جن ہاتھوں سے تم نے میرے رسول اللہ کو غسل دیا، مجھے غسل بھی علی دے۔ آج 1500 سال کے بعد یہ مقابلے کرتے پھر رہے صحابہ اور اہل بیت کا، یہ دونوں ہمارے ہیں، کسی کو کسی پہ قبضہ نہیں کرنے دینا انشاءاللہ، دونوں ہمارے۔ تو اہل بیت کے معاملے میں بھائی بہت ہمت اور دل و دماغ کو کھلا رکھنا چاہیے، یہ بہت نازک معاملہ ہے۔ ابھی ہمارے بھائی ساتھی دوست مولانا نعمان صاحب نے مجھے ایک کتاب ہدیہ کی، اللہ آپ سب کو بھی ہدیہ کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ ویسے اصلاح کے لیے بات عرض کر رہا ہوں، فرمایا کرتے تھے بھائی ہدیہ دیا لیا کرو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ جوید اقبال صاحب سن دو کتنے گیا؟ اچھا ٹھیک۔ ہمارے ایک ساتھی تھے حضرت جی کے خلیفہ ہے، حضرت جی نے ان کو ایک دن فرمایا یار کوئی ہدیہ دیا کرو، پھر ساتھ ہی فرمایا میں تمہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ تمہارے اندر بخل کی علامتیں ہیں اور بخیل اللہ کو پسند نہیں ہے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے، تمہاری اصلاح کے لیے بات کر رہا ہوں۔ مجھے ایک دن فرمایا حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے یار مجھے ہدیہ دیا، پھر ساتھ ہی فرمان لگے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے
ساتھ یہ بھی فرمایا مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن صرف اس لیے کہتا ہوں جب کوئی ہدیہ دیتا ہے تو اس سے دل خوش ہو جاتا ہے، اور جب شیخ کا دل خوش ہوتا ہے تو فیض بہت زیادہ جاری ہوتا ہے، یہ خود فرمائے۔ اس لیے تسی بھی بخل تو توبہ کر لو سارے، جنید اقبال تو پکی توبہ کر لو۔ ہر بات کچھ بھائی یہ بات صرف اصلاح کے لیے کر رہے ہیں، کوئی چیز کا مقصد اور نہیں لینا۔ اللہ میری آپ کی اصلاح فرمائے۔ ہم جن سلسلوں میں لگے ہیں اللہ ان چیزوں کے آداب کا خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر کام کے کچھ آداب ہوتے ہیں اور ان آداب کے ساتھ وہ کام کیے جائے تو فائدہ ہوتا ہے، جس میں ذکر کی پابندی ہے، شیخ سے محبت ہے، تابعداری ہے۔ تو ابھی مجھے مولانا نے کتاب دی، میں نے اس میں ابھی واقعہ پڑھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت بڑے اللہ والے مولانا جلال الدین کا واقعہ لکھا کہ بہت بڑے عالم تھے، اللہ والے تھے۔ ان کا ایک ملازم تھا جو ان کا اونٹ سنبھالتا تھا، اس زمانے کا ڈرائیور کہہ لو، ٹھیک۔ کسی بات میں غصہ ہے، مولانا جلال الدین نے اس کو تھپڑ مار دی۔ جس دن سے تھپڑ مارا اس دن سے ساری روحانیت بھی ختم ہو گئی اور نیکی ساری اڑ گئی اور علم بھی ڈوب گیا، سب کچھ ڈوب گیا، بڑے پریشان ہوئے۔ اور ایک اور بات لکھی کہ مولانا جلال الدین کو حضوری حاصل تھی۔ حضرت تھانوی فرماتے حضوری کا مطلب یہ ہے کہ ان کو روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی، زیارت بھی ختم ہو، بڑے پریشان ہوئے۔ یار یہ ڈرائیور ہے، عام سا آدمی ہے، اس سے معافی مانگی، بہت معافی مانگی، اس نے معاف بھی کر دیا، اعلانیہ کہہ دیا، حضوری نہ ختم، حضوری واپس نہ آئے۔ کسی اللہ والے سے کے پاس، بڑے کے پاس گئے، ان سے کہا، انہوں نے کہا پوچھو یہ بچہ ڈرائیور کون ہے؟ پتہ کیا تو وہ سید زادہ تھا، آل رسول۔ اس سے کہا کہ معاف کر دو، اس نے کہا میں نے تو حضرت آپ کو کئی دفعہ معاف کر دی، کہا اپنے نانا سے میری سفارش بھی کر دو کہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں ناراض ہوں، ختم کر۔ نہیں ہوا معاملہ۔ حضرت تھانوی فرماتے مولانا جلال الدین مدینے کے سفر پر تشریف لے گئے، وہاں بھی بڑے بڑے اللہ والوں سے ملے کہ مجھے یہ دولت واپس کروا دے، میں ایک سید زادے کی توہین کر بیٹھا، معافی بھی مانگی، معافی بھی۔ آخر کار ایک اللہ والے نے کہا کہ ہمارے تو بس کی بات نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ کبھی کبھی ایک مجذوبہ عورت آتی ہے، یہاں بیٹھے رہو، جب وہ آئے تو اس کو درخواست کر۔ بیٹھے رہے، ایک دن مجذوبہ آئی، انہوں نے اس کو درخواست کی کہ میں معافی مانگ چکا ہوں، سب کچھ کر چکا ہوں، میری سفارش کر دے، مجھے زیارت دوبارہ نصیب ہو جائے۔ اس نے روضہ اطہر کی طرف دیکھا اور اس کو حضرت کو کہا کہ شف الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر دیکھو، رسول دیکھا تو حضور صاحب نے تشریف فرمایا، واپس آئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کا، ادب و آداب کا بہت لحاظ کرنا چاہیے۔ اہل بیت کے معاملے میں بالکل بھی کمزور نہیں پڑنا چاہیے، کسی دباؤ میں نہیں آنا چاہیے۔ ہم غلام ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضور کی یاد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوں گے نجات پا جائے گا۔ حضور ہے۔ بہرحال بات کیا کر رہے تھے؟ ہاں، سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔
عرض یہ کر رہا تھا کہ فنائیت اصل چیز ہے، اللہ ہم سب کو عاجزی نصیب فرمائے، فنائیت نصیب فرمائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک دن ہر مجلس میں پریشانی کا اظہار فرمائے کہ میں بہت پریشان ہوں۔ کسی ساتھی نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا مجھ سے بہت بڑی جرات ہو۔ کیا ہوگی؟ کیا جرات ہو؟ فرمایا کہ میں اللہ پاک سے جنت مانگ بیٹھا۔ اللہ پاک سمجھیں گے حسن اپنے آپ کو اتنا نیک سمجھتا ہے کہ جنت کے مطالبے شروع کر دیں؟ بڑے لوگ ہیں، سوچ بھی بڑی۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اللہ پاک سے کبھی بھی جنت نہیں مانگتا، بڑے بڑے مقامات نہیں مانگتا، جب دعا کرتا ہوں یہ دعا کرتا ہوں اللہ پاک مجھے جنتیوں کے جوتوں میں جگہ نصیب فرما، اور فرمایا وہ بھی صرف اس لیے مانگتا ہوں کہ میں اس میں بھی اللہ کے سامنے اپنی کمزوری کا اظہار کرتا ہوں، اللہ میں جہنم کی آگ نہیں برداشت کر سکتا، کم از کم مجھے جنتیوں کے جوتوں میں بیٹھنے کی جگہ دے۔ یہ بڑی بات ہے، اللہ پاک فنائیت نصیب فرمائے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر بہت سنایا کرتے تھے، مجھے خاک میں ملا دے میری خاک بھی اڑا دے۔ مجھے خاک میں ملا دے میری خاک بھی اڑا دے، تیرے نام پر مٹاؤں مجھے کیا غرض نشاں سے۔ اللہ پاک ہمیں ایسی کیفیات نصیب فرمائے، حضرت کا فیضان نصیب فرمائے۔ اللہ پاک نے جو دولت حضرت کو عطا فرمائی تھی، ہمارے مشائخ کو عطا فرمائی تھی، اللہ اس کا کوئی ایک ذرہ ہمیں بھی نصیب، ہماری دنیا آخرت کے لیے کافی ہوتا ہے۔ 11 بار قل هو اللہ شریف۔